زینب یہ بکا آج بھی کرتی ہے کھلے سر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، بے پردہ پھرائی گئی اولاد پیمبر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، بابا مجھے آپ کوئی نہ پہچان سکے گا، یہ حال ہے میرا، بابا مجھے آپ کوئی نہ پہچان سکے گا، یہ حال ہے میرا، کچھ نے ستم ڈھائے ہیں، تقدیر نے مجھ پر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، پامال ہوا خاص میں نوشاہ کا لاشا، بیوہ ہوئی کبریٰ، مہندی بھر ہاتھوں کو دلہن رہ گئی مل کر، فریاد ہے بابا، فریاد ہے بابا، زینب یہ بکا آج بھی کرتی ہے کھلے سر، فریاد ہے بابا، پیوست ہوا سینے میں اس طرح سے لہذا، کھچ آیا کلیجہ
کھچ آیا کلیجا پر خون میں تڑپتا رہا ہم شکل پیمبر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا اس غم سے پھٹا جاتا ہے سینے میں کلیجا میں رہ گئی تنہا اس غم سے پھٹا جاتا ہے سینے میں کلیجا میں رہ گئی تنہا شبیر سا لاؤں گی کہاں سے میں برادر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا دو دست بریداں اور خون بھرا کرتا لے کر میں علامدار کے دو دست بریداں بھرا کرتا آؤں گی یہ کہتی ہوئی بابا سر محشر فریاد ہے بابا زینب یہ بکا آج بھی کرتی ہے کھلے سر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا پر محمد والی محمد صلوات اور میں زحمت دوں گا علی اصفہانی کو ایک سلام پیش کریں گے علی اصفہانی بارہ دیگر صلوات افسوس افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو
سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس تھی ایک رسن بارا اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے رسی میں بندھے زینب کلثوم کا سجاد سے پوچھو افسوس چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر برپا ہوا محشر نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی
کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس اور اب وہ زین زیدی مرثیہ پیش کریں گے جناب زین زیدی. باری دیگر صلوات. رن میں جب بے کس کی سواری آئی لاش اکبر پر کرتی ہوئی اٹھ میرے لال یہ ماں درد کے مارے آئی دیکھو کس میں ہے اماں تمہارے آئی نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ہمارے بیٹا سر کھولے بلوے میں ہے اماں تمہارے بیٹا رن میں صلوات.
سورہ فاتحہ۔ نعرہ صلوات۔ لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجواں کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو مقتل سے اٹھا دی صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچ سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا، دم ہے سینے میں رکا، زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے، لے دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینکے، سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نے ڈھا، ہاتھ پھیلا کے یہ چل
अब हो गया ए बात शहने के खिसार रास आया न मेरे बच्चे को 18वां टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है लाश अकबर की Khawateen Hazrat, this evening we have a very distinguished alim from Los Angeles here in our Idara, Maulana Sheikh Muhammad Falah Al-Attar. He is Imam Jummah in Hussainiya, Los Angeles, California. So I would request him before Maulana Sulaiman Abdi to address for a few minutes. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين المصومين المنتجبين، سيما سيدنا أبي عبد الله صلى الله عليك سيدي وعلى أخيك الإمام الحسن المجتبى الزكي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على Allah Almighty says in Al-Quran Al-Kareem, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salamun ala ali Yasin. Per Muhammad wa ali Muhammad, salawat. And a brief, because of the occasion of the shahadat of our second Imam, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba salawatullahi alayh. With my deep respect to all of you, my dear brothers, sisters, may Allah bless all of you mu'mineen, mu'minat, especially Hujjatul Islam, Akhi wa Azizi Al-Sheikh Salman Al-Abadi, Sayyid Salman Al-Abadi, Hafidhahullah, with all of you, you know, Ja'fari, Idara Ja'fariya members. May Allah bless all of you, Sayyid Ja'fari and Shabahatan, everybody. In a brief, when you say Salam Bar Hussein, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayki ya Fatima, is it shirk? Astaghfirullah. We are following Quran. There is beautiful word in Arabic. As-Sayyid ya'lam dhalik. He knows very well. In the houses they know beautiful Arabic. Salamun alayka. Salamun alayhi. Some from the non-Shia people, they say yes, Allah says Salamun ala Ali Yasin. But they are absent, they are not present. They didn't say Salamun alayka, O Yasin and Ali Yasin.
right? This is the question. Our response to them. Some mu'mineen, the Muslims, they say, when you go past the hadra of Rasulullah or any place from the Anbiya prophets, you say, Assalamu ala Rasulullah. But in namaz, what do you say? Sunnah Shia say, Assalamu alayka ayyuhal Nabi. Alayka means you are present, you are not absent, you are not somewhere else. You are in front of us, you are here. This is from namaz, from salat. Allah didn't say Assalamu alayka. He said Assalamu ala Ali, Salamun ala Ali Yasin. But in the namaz, you explain the ayah. So they exist, they are there. Ahlul Bayt Rasulullah. Allah didn't say Salam bar al Ibrahim. He said, Inna Allah astafa Nuhan wa ala Ibrahim. Dhurriyatan wa ala Imran. But salam is only for Ali Yasin. So when you say, O mu'min, Assalamu alayka ayyuha al-Hasan, Salam bar Imam Hassan, Salam bar Zahra, you are following the Quran al-Kareem and the Sunnah of Rasulullah. It's highly recommended, my dear brothers and sisters, a few days left to the ziyarat of Hussein. Usually when you go to visit the ziyarah, to visit Imam Hussein, to do the ziyarah, what do? You say salam. You bring your salam to Ahlul Bayt alayhim salam. Ashhadu annaka tasma. When you read the ziyarah, put your heart in the words and then try to understand it, because Al-Imam al-Sadiq says, whoever visits my grandfather's grave in Karbala, Allah will reward him in each step, rewards, and Allah will delete the sin. But in the condition of arif, you have to have ma'rifah and knowledge. So when you go there, you say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, peace be upon you, O ya Aba Abdullah. So the ziyarah, when you go there to say ziyarah, means what? Means that you bring the salam to him and he responds to you. Because Just 2-3 minutes left. You cannot do the salam to the wall. You cannot do the salam to the TV. You cannot do the salam to anybody that he doesn't have a life. But Ashhadu annaka tasma'u kalami. I bear witness that you hear me. You hear my voice. You hear my salam. Wa tarud salami. Not only you hear, but you respond to my salam. Walakin hajabta as-sam'i kalam. There is a barrier between us and you. So when you go to the visit of ziyarat of Rasulullah, for example, you say, Assalamu alaikum ya Rasulullah. But there is a barrier between us and him. He listens. He responds. Imam Hussein in Karbala, also Imam Ali in Najaf, Kazimain, Samarra, all Ahlul Bayt, they respond to us. But hajabta, there is a hajib, there is a barrier. The grave is a barrier between us and them. They live in a different level, we live in a different level. This is the ma'rifah. When you do the salam, the best when you do the salam is to go by yourself. Yes, you can say this. A person came to Imam Sadiq telling him, there is no one from us, laysa minna. It's not from the Shia, who doesn't visit Hussein, my grandfather, once a Jumu'ah. Marratun fil Jumu'ah means a week. He said, Ya Ibn Rasulullah, how do I do that? He said, go up, go to your home and go on the roof of your home towards Karbala. Say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Wa ala al-arwah allati hallat bifinnar. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit. As-Sayyid Hafidhahullah Shabahat, he turned the microphone for me, Sabahat al-Sayyid, after the Isha. What do I do? What do you do? Salam. We do salam. Alhamdulillah, we are following the sunnah of Imam al-Sadiq not only once a week, 7 times, 5 times, at least a day. This is the salam. But the best is when you go and take yourself and your family members, your friends, Sahih Sayyidina, to go to Karbala under the dome of Hussein ibn Ali and say salam to him. Sometimes from far away, Allah will put it as a visitor. Put us in the list of the visitors of Hussein. But especially
When you go and take yourself there, put some effort, money, take your ticket and put your flight and go. I met with many after Ashura till today in different states. I was reciting in Nashville, Tennessee. Hundreds, alhamdulillah, are going to Karbala to participate with the Chehlum Ziyarah, the best ziyarah, the biggest ziyarah. It's a miracle ziyarah, 25 million visitors. If you cannot go, I have a program. Usually mu'mineen, they participate with this program. Inshallah, I ask my dear brother Latif, where's Altaf or Latif? Whoever from the youth, if you can, please. Take this to the mu'mineen. Can you come? This is a flyer that you can read it in Arabic, English and Farsi. And you can participate with the ziyarat on behalf of somebody that he is not here. Some of it also give it to the ladies, to the mu'minat. Because when we go there, every year I go and participate. You've been there in Karbala, from Najaf to Karbala, from Basra to Karbala, from Baghdad, from different destinations. They go all the way walking to Karbala. They spend 10 days, 15 days, more or less, with full of services just to arrive to Karbala to say salam. Those who are in the grave from our family members, they need Isal Sawab. So this is on behalf of you, on behalf of those who needs Sawab, inshallah, Allah will reward you, will register those who are in your niyat from the visitors of Imam Hussein alayhi salam. So if you cannot go by yourself, you can participate with this. Feeding the zawar, 25 million people every day, they walk for 10 days. It's millions, hundreds of millions, maybe more than 1.5 billion meal they need to make this miracle ziyarah, the march we call it, walking, a miracle. And just look if Imam Zamana has appeared again, mashallah. What you will see. You will see 500 million people will go and visit him, inshallah. So this is like a legend to Imam Zamana when you participate with the ziyarah. It's a lot of thawab, inshallah. Allah will reward you. Please try to read it, inshallah, and I'm here to participate with the ziyarah. May Allah, inshallah, keep you, inshallah, strong enough to go by yourself. If it's not this year, next year, inshallah. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma waffiqna li ziyarat al-Husayn. وفقنا في الآخرة لشفاعة الحسين وإلى أمواتنا, for the souls of all mu'mineen and mu'minat, especially for those who passed away from this beautiful community. May Allah bless all of you. For those who passed away, رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. Thank you, Sheikh, for your very kind words. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. ख़वातीन हज़रात, आइंदा वीकेंड की मजालिस जुमरात के रोज़ से शुरू होंगी। तमाम मजालिस का वक्त मगरिब के बाद है और आइंदा अख्ताम हफ्ता की मजालिस से ख़िताब फरमाएंगे जनाब डॉक्टर शहबाज रिज़वी साहब, और उर्दू की मजलिस इसी हॉल में होगी पहले चंद दिनों में, और अंग्रेज़ी की मजलिस आने वाले हॉल में। आपसे दरख्वास्त है कि पाबंदी वक्त तशरीफ़ लाएँ। नमाज मगरिब के बाद उर्दू की मजलिस होगी जुमरात के दिन से लेकर और बाद तक, और जुमे से अंग्रेज़ी की मजलिस से शुरू होती हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कबल से कि मैं जनाब मौलाना सुलेमान आप से दरख्वास्त करूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा इधर बहुत जगह आ जाइए, दरवाजे के पास सब लोग बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। रहमत कीजिए, ये एक मेरा ना खुशगवार फरीज़ा है जो मुझे रोज़ाना अदा करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ़ लाइए।
سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صلوا على محمد وآل محمد. مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے قبلہ نے بھی فرمایا تھا، یہ ماہ سفر کی پہلے ہفتے کی مناسبت 7 سفر کچھ روایتوں کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے منسوب ہے۔ گرچہ دوسری اور زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ 28 سفر کو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن دونوں مناسبتوں سے اگر ہم نواسۂ رسول کا تذکرہ کریں، اور کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کی شہادت کربلا سے جدا نہیں تھی، تو اس تذکرے سے ہماری زندگی میں، ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں برکت آتی ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میری پہلی زبان نہیں ہے، امید ہے آپ برداشت کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ میں جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں، اور اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کروں، کچھ مرحومین کے لیے، سادات کرام کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے۔ میں ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور پھر آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے گا۔ مرحوم عامر رضوی، سکندر علی جعفری، شمیم فاطمہ، اسرار حسین زیدی، ساجد موسوی، موسیٰ رضا باقری اور ریتا زیدی، ان تمام مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ مسبوقۃ بالصلوات۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اس مجلس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 218ویں آیت کی تلاوت کی، جس میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں، اور بے شک اللہ غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ ایک بہت جامع پیغام ہے جو ایک آیت میں اور 3 صفات کے بیان سے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ پیغام اختصار کے ساتھ ساتھ ایک بلاغت اور ایک جامعیت پہ مشتمل ہے۔ اگر آپ ہمارے زمانے اور معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مشکل اور بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ یقیناً یہ ساری کمیاں ہیں اس دنیا میں، اور حتیٰ اس امیر ترین ملک میں غربت بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جو بے گھر ہیں یا جن کے پاس رہائش ہے لیکن ان کی تمام جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، علاج کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، کوئی دانتوں کا درد دبایا ہوا ہے، کوئی کسی اور قسم کی تکلیف، اس کا علاج نہیں کر پاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں ہیں، لیکن اس سے ایک بڑی تکلیف اور بیماری ہمارے معاشرے میں ہے، جہاں لوگ مقروض ہیں، معاشرے میں غربت ہے، نادانی اور جہالت ہے۔ اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ معاشرے میں مایوسی ہے۔ مایوسی ایک ایسی بیماری ہے جس سے باقی مشکلات جو قابل علاج بھی ہوتی ہیں وہ لا علاج ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی جس کی کسی چیز سے امید ہوتی ہے، اب چاہے اس کو یہ امید ہے کہ آئندہ اس کو پیسہ ملے گا، کسی وراثت کے اوپر اس کا اعتماد ہے کہ ایک وقت آئے گا، ابھی میں مشکلات کو جھیل رہا ہوں لیکن ان قریب میرے پاس مال اور دولت ہوگی، تو ان مشکلات کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن جب ان کے دل سے اور ان کی روح سے امید ختم ہو جاتی ہے تو ان کو نہ کسی کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ خوبصورت مناظر دیکھنے میں، نہ بڑے گھر میں، نہ کسی دنیاوی خوشی اور نعمت میں لطف نہیں آتا۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کے لیے امید کا ہونا اور مایوس نہ ہونا ہے۔
اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں امید کی کمی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی بیماریاں بھی شدید سے شدید تر ہوتی جاتی ہیں۔ کیونکہ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا، لیکن ہمارا سب کا تجربہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو مایوس نہیں ہیں، ان کی زندگی میں امید ہے، لیکن وہ ایک جھوٹی امید ہے اور ایک کاذب امید ہے، اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ میں سمجھوں کہ اگر میرا کسی خاص یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تو میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میری آگے کی معیشت سنور جائے گی، میری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور جب میں داخلہ لیتا ہوں تو پھر مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس شعبے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، یا جس کو میں آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنی آسان ایک تعلیم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس امید پہ زندہ ہیں کہ کسی سے ان کی شادی ہو جائے گی، یا شادی ہو جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے، یا ان کی کہیں نوکری لگ جائے، یا وہ کسی مرحلے تک پہنچ جائیں۔ ہزاروں چیزوں پہ لوگ اپنا پورا زندگی کا دار و مدار اس پہ منحصر کر دیتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی بھی شے ہو، اچھی سے اچھی شے ہو، اگر وہ دنیاوی معاملہ ہو، اس پہ اپنا دار و مدار رکھنا، اس سے امید کرنا، وہ مایوسی کے مترادف ہے۔ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں معلوم ہوگا جس چیز کو ہم خوشی اور سعادت کا سبب سمجھ رہے تھے، اس میں خوشی نہیں ہے، یا دیر پا خوشی نہیں ہے۔ اور اگر اس پہ کسی کو شک ہے تو اپنی زندگی میں دیکھ لے، کتنی چیزوں کی ہم نے امید رکھی تھی اپنی زندگی میں، جیسے ہی ہم اپنے اس ہدف تک پہنچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس امید کے ساتھ ہم انتظار کرتے تھے اتنی خوشی ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو دونوں طرح افراط اور تفریط ہے۔ ایک طرف معاشرے میں مایوسی ہے، حتیٰ ان لوگوں کے درمیان جن کے پاس ہر دنیاوی نعمت موجود ہے، اور دوسری طرف لوگوں نے غلط چیزوں سے امید رکھی ہوئی۔ کوئی کہتا ہے بس اگلے انتخابات ہو جائیں، اب جو اس پارٹی کے حامی ہیں وہ اس پارٹی کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو اس پارٹی کے حامی ہیں وہ اس پارٹی کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس سیاسی دنیا میں کچھ تبدیلی آ جائے، ہماری پارٹی برسر اقتدار آ جائے تو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، یا کم از کم میری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ معیشی سوچ رکھتے ہیں، مالی سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں، ان کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر لیا، بس میری یہی خواہش تھی، یہی کوشش تھی، اسی کی امید تھی۔ تو یہ جھوٹی چیزیں ہیں، اور نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یہ سعادت اور فلاح کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے اس آیت کی اہمیت ہے۔
اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ حقیقی امید کیا ہے اور کیسے وجود میں آتی ہے، تاکہ ایک طرف سے ہم مایوسی کی زندگی نہ بسر کریں اور دوسری طرف اگر ہم امیدوار ہوں تو ہماری امید ایک ایسی چیز سے نہ ہو جس سے ہمیں کوئی نفع اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور اس آیت میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، بہت طویل مجلس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ جو 3 صفتیں ہیں یہ انسان کے اختیار میں ہیں، انسان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کا امیدوار ہونا یا مایوس ہونا کسی بیرونی سبب کی وجہ سے نہیں، آپ کے اندرونی کیفیات اور آپ کے دل کے فیصلے سے متعلق ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ مجھے ایسا ماحول ملا، مجھے ایسے والدین ملے، مجھے ایسا معاشرہ ملا، میری مسجد میں یہ خامی تھی، میرے محلے میں اس طرح کے دوست تھے، میرا معاشرہ اس طرح سے تھا، میرا کاروبار اس طرح سے تھا، اب مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں ایمان کی زندگی جیوں، میں امید رکھوں۔ میں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں زندگی میں، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک بھول ہے۔ انسان بیرونی اسباب کی وجہ سے امیدوار یا نا امید نہیں ہوتا، وہ اس کے دل کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت میں وہ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر حقیقی اور صحیح امید زندہ ہوتی ہے، اس کا نور آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا، پہلی صفت ایمان کی ہے۔ اب عام طور پہ ایمان کو ایک عنوان سمجھتے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مؤمن ہیں، یا جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہیں۔ لیکن قرآن کے منطق کے مطابق یہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً جو توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے اندر جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو ایمان کا ایک درجہ آتا ہے۔ جب وہ نبوت کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو ایمان کا ایک دوسرا درجہ اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ ولایت کو سمجھتا ہے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ایمان خالی ایک عنوان نہیں ہے۔ جس طرح سے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا سندیں اکٹھی کرنے کی، میرے پاس 2، 3، 4 سندیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں اسی موضوع کے بارے میں، اسی شعبے کے بارے میں جس پہ مجھے افتخار ہے کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہو، لیکن میں آپ کے بنیادی سوالوں کا جواب بھی نہ دے سکوں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک مرحلہ پورا کیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس سے گزر چکا ہوں۔ بہت سے یہ سنڈے اسکول کے بچوں سے لے کے بزرگوں تک اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ کو میں آذان سکھانا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بچوں کے لیے ہے، بچے کہتے ہیں ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا۔ ان سے پوچھیں ذرا آذان سنائیے، سنا نہیں پائیں گے۔
تو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے جس چیز کو ہم گزار چکے ہیں، جس مرحلے سے ہم گزر چکے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پورا کر چکے ہیں. لیکن اسلام میں ایک الگ معیار ہے اور ایک الگ فلسفہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی میں موجود ہو اور جس کے آثار نظر آتے ہوں وہ آپ کی صفت ہے. اگر آپ نے صفت رکھی نہیں ہے، چاہے آپ نے اس کی سند کما لی ہو، تو آپ اس صفت کے حامل نہیں ہیں. قرآن میں ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ مومن ہوتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے. وہ مشرک بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہوتے. تو پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ ایمان کی صفت ہے. ایمان اور علم میں فرق ہے. ہو سکتا ہے میں بہت سی چیزوں کو جانتا ہوں، لیکن اگر میں دل سے اقرار نہ کروں اور میں دل سے یہ عزم نہ کروں، یہ فیصلہ نہ کروں کہ اس کے تقاضے میں پورے کروں گا، تو وہ علم ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بہت خوبصورت ارشاد ہے، میں نے کسی ایسے یقین کو شک سے زیادہ قریب نہیں دیکھا جس طرح سے موت کو دیکھا ہے. یہ ایک ایسی یقینی شے ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اس سے گزرنا ہے، اور جن چیزوں کا ہمیں دور تک اندیشہ بھی نہیں ہے. کبھی اب ہم اپنے خیالات پہ پوری طرح قابو تو نہیں کر سکتے، ان خیالات کی وجہ سے بھی ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے کہ اگر سوشل سیکیورٹی پورا نہ ہو اور جو ہم نے سرمایہ کاری کی ہے وہ ہمارے کام نہ آ سکے اور بچوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا. اب اس کا احتمال کتنا ہے؟ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 10% لوگوں کو اس مشکل سے گزرنا پڑے جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے. لیکن وہ خیال اگر آ جائے تو پھر نیند نہیں آتی. ہم سوچتے ہیں، پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو اس کی کوئی تیاری کرتے ہیں کہ میں اپنے اخراجات پھر مزید کم کر لوں، میں جو چندہ دیتا ہوں اس کو کم کر لوں. ہو سکتا ہے کسی وقت، آج سے 10 سال بعد، آج سے 20 سال بعد، آج سے 50 سال بعد مجھے یا میری اولاد کو یا میرے پوتے نواسے کو اس کی ضرورت ہو. سوچتے ہیں نا؟ اب کیا پتہ جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ کس طرح سے ہوگا. کیا ہماری اپنی عمر اتنی ہوتی ہے کہ ہم کل بھی سانس لے رہے ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو کسی کو نہیں معلوم. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے. ہمیں یقین ہے، ہمیں علم ہے کہ موت آنا ہے، لیکن اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا یقین ہے جو شک سے زیادہ قریب ہے، اور بہت سے ایسے شکوک ہیں، ایسے احتمالات ہیں، خیالات ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ پورا بھی ہونا ہے یا نہیں، لیکن اس کو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کے لیے عمل کرتے ہیں. ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ ہمارا خدا ہے، قیامت ہے، جنت و جہنم ہے، بلکہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس علم کے تقاضے پہ عمل کریں. اور غور فرمائیے گا، یہ ایک فیصلہ ہے، مجھے طے کرنا ہے.
جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہے، معرفت ہے، کیا میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا؟ کیا میں اس کے تقاضے پورے کروں گا یا نہیں کروں گا؟ یہ ایک فیصلہ ہے۔ اگر میں یہ طے کر لوں، یہ اپنا عزم بنا لوں اور ایمان کے تقاضے پورے کروں، تو جو امید کے لیے 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، 3 شرطیں بیان ہوئی ہیں، وہ پہلی شرط مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس پہ منحصر نہیں ہے کہ میرے گھر کے باہر ماحول کیسا ہے، معیشت تباہ ہوئی ہے یا بازار میں رونق ہے۔ اس سے امید یا مایوسی وجود میں نہیں آتی۔ اگر میں نے طے کر لیا کہ مجھے با ایمان زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر ایمان کی یا امید کی پہلی شرط پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط والذین ہاجروا۔ اب اسلامی تاریخ اور تاریخ نگاروں کا ایک ستم ہے، ایک ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے ہجرت کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جا کے بس جائے۔ یہ ہجرت کے معنی نہیں۔ ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ ہم غیر خدا کو چھوڑ کے خدا کی خاطر اپنی زندگی جئیں۔ کبھی لازمی ہوتا ہے کہ میں اپنا ملک چھوڑوں، کبھی لازم ہوتا ہے کہ میں اپنے محلے کو چھوڑ کے مسجد کے قریب گھر لوں۔ بڑے اور عالی شان اور نئے گھر کو چھوڑ کے میں ایک پرانے یا چھوٹے گھر میں رہوں تاکہ میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکوں۔ مختلف تقاضے ہوتے ہیں، ایک جگہ نوکری نہ قبول کروں، دوسری جگہ نوکری کروں جہاں پہ شاید کمائی کم ہو، لیکن میں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل ہو سکوں، ان کی دیکھ بھال کر سکوں، میں مجالس میں، نماز میں، جمعے میں، دعائے کمیل، نماز فجر کے دوران شریک ہو سکوں۔ ہجرت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ما سوی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی جانب جائیں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے کچھ آگے تشریف لائیے اور آگے بڑھتے ہوئے ایک صلوات پڑھیے۔ تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے اور ایک بار پھر صلوات پڑھیے۔ لہٰذا مہاجر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی خاطر جیتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر جیتا ہے وہ اللہ کی خاطر اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے۔ تاریخ نے بہت سے ایسے مہاجرین کے نام لکھے ہیں جو بوقت جنگ محاذ سے بھاگ جاتے تھے، وہ مہاجر نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے جنگ چھوڑ کے کیا اللہ کی جانب ہجرت کی یا اللہ سے فرار کیا؟ گناہ کبیرہ اسی وجہ سے تو ہے۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں اللہ سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتا، اور وہ اسی دنیا میں رہتا ہے اور اسی دنیاوی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر قربانی کا وقت آئے تو وہ اپنے دین کی قربانی نہیں کرے گا دنیا کی خاطر، وہ دنیا کی قربانی کرے گا دین کی خاطر۔
ہجرت کے معنی یہ ہے صلوات علی محمد و علی محمد۔ اور آخری صفت وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے تاریخ نے ہجرت کے مفہوم کو مسخ کر دیا، اسی طرح سے جہاد کے مفہوم کو بھی مسخ کر دیا۔ اب لوگ گھبراتے ہیں جہاد یا مجاہد نام رکھنے سے بھی کہ کہیں سننے والا دہشت میں نہ آ جائے کہ مجاہد کیا معنی۔ لیکن جہاد کا تعلق قرآن میں دو چیزوں سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جہاد کا تعلق ملکوں کو فتح کرنے سے اور مال غنیمت کسب کرنے سے نہیں ہے۔ قرآن میں جہاد کا تعلق ہدایت سے ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کرتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا، وہ کسی شہر کا ولی یا کسی ملک کا حاکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نزدیک آتا ہے۔ اللہ اپنے راستوں سے اس انسان کو متعارف کرتا ہے کہ وہ قدم بقدم لمحہ بلمحہ اللہ کے نزدیک آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جہاد کا جو قرآنی اور اسلامی مفہوم ہے اس کا تعلق جنگ سے نہیں ہے، قتال سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہدایت سے ہے۔ انسان محنت کرے، کوشش کرے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اس کا نام جہاد ہے۔ اب بوقت ضرورت انسان کو میدان جنگ میں بھی محاذ پہ بھی جہاد کرنا ہوتا ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد اکبر نہیں ہے وہ، اور جہاد کی واحد مثال وہ نہیں ہے، بلکہ سب سے برترین اور اہم مثال بھی وہ نہیں ہے۔ جہاد ایک تو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو دوسری صفت ہے مجاہدین کے لیے، ایک تو یہ کہ وہ ہدایت پاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ محسن ہوتے ہیں، یعنی اپنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ خود نیک اور با ایمان زندگی جئیں، لیکن دوسروں کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ دوسروں کو اپنی زندگی اور اپنے ایمان میں مزاحم تصور کرتے ہیں۔ مجلس میں ہم آتے ہیں، اتنے بچے شور مچا رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی آپ کچھ سوچیں، وہ آپ ہی کی اگلی نسل ہوگی۔ کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ اب ان کا وقت گزر گیا۔ اس ملک میں خاص طور پہ جوانوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی قیمت، جن کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو مجاہد وہ ہوتا ہے نہ صرف جو اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی احسان کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو یہ 3 صفتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امید کا جذبہ ہو، اور کسی کاذب شے پہ نہیں بلکہ حقیقی اور صحیح امید ہو، تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط ہجرت، اور تیسری شرط جہاد۔ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ آپ دلی طور پہ ما سوی اللہ کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے لیے کام کریں، اور جہاد کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہدایت کے لیے اور احسان کے لیے
کوشش کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. اور اگر ہم ایمان اور ہجرت اور جہاد کے صحیح مفہوم اور معنی کو سمجھ لیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء کا جہاد الگ نہیں تھا، دو روشیں نہیں تھی، ایک ہی روش تھی. چونکہ سب سے پہلے دونوں ائمہ نے اپنی 10 سالہ مدت امامت میں امام حسن اور کربلا سے پہلے 10 سالہ اپنی مدت امامت میں امام حسین نے لوگوں کو ایمان اور ہجرت اور جہاد کے صحیح معنی اور مفہوم سمجھائے، تاکہ جب انسان کو صحیح معنی معلوم ہو تب ہی وہ جا کے میدان جنگ میں اس عظیم کارنامہ کا مظاہرہ کر سکتا ہے جس کو یاد کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ جو کربلا کے شہداء تھے میدان جنگ میں روز عاشوراء ان کی عظمت نمایاں ہوئی، لیکن ان کی عظمت اس سے پہلے ان کی زندگی اور ان کے ایمان اور ان کی ہجرت اور ان کے جہاد کے جذبے کی وجہ سے ثابت. وہ عظمت پہلے سے تھی، روز عاشوراء وہ صرف دنیا کے لیے ظاہر ہوئی. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہم جب مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ایسی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کی. ان کا جہاد صرف کربلا میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی میں با ایمان رہتے تھے. انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا. اللہ نے اس جہاد کے لیے ان کو منتخب کیا. تو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی کے کی مناسبت سے بس ایک حدیث اور پھر آپ کی زحمت تمام. بہت خوبصورت حدیث ہے. ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یفکر فی مأکولہ کیف لا یفکر فی معقولہ. میں تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو کھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے یہ کھانا چاہیے یا نہیں. بہت سے لوگوں کو اب ایک عمر آتی ہے، جو جوان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن جب ایک عمر آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد مجھے چائے نہیں پینی، رات کی نیند خراب ہوگی، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، یا ایک نوالے سے زیادہ نہیں کھانا، یا میں بس دیکھ کے محظوظ ہوں گا، چکھنا نہیں ہے ورنہ بعد میں بھگتنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں مأکول. عقل یعنی جس کو انسان کھاتا ہے. ہمارے دوسرے امام فرماتے ہیں ہم میں سے ہر فرد جو غلط کھانا کھا کے یا زیادہ کھا کے بھگت چکا ہے وہ دوسری دفعہ سوچتا ہے اور پرہیز کرتا ہے. بہت سے لوگ تمباکو نوشی کرتے رہتے ہیں لیکن پہلی دفعہ جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو پھر وہ عزم کرتے ہیں اس کے بعد میں. کچھ لوگوں کو دوسرا تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے چھوڑ دیا. کچھ لوگ اپنی زندگی میں 1000 دفعہ چھوڑتے ہیں لیکن کم از کم ان کے ذہن میں یہ بات ہے، سوچتے ہیں کہ کیا مجھے یہ کھانا چاہیے، یہ پینا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہی افراد کیف لا یفکر فی معقولہ، جو ان کی عقل ہے
جسم تو صرف روح کے لیے ایک وسیلہ ہے، اصل تو ہماری زندگی روح کی زندگی ہے۔ ہم اپنی جسم کے حفاظت کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ کیا کھاؤں، کتنا کھاؤں، کب کھاؤں، کیسے علاج کروں، اپنی روحی غذا کے لیے بالکل فکر مند نہیں ہوتے۔ کس کی بات سننا چاہیے اور کس کی بات نہیں سننا چاہیے۔ جو ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھا اس کو مان لیا، جو کلپ آئی اس کو سن لیا، آگے بھی بڑھا دیا، جس سے لطف آتا ہے اس کو سنتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ شخص دین کے بارے میں بیان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، کیا یہ شخص پرہیزگار ہے یا نہیں۔ اب میں زیادہ اس پہ تاکید نہیں کروں گا ورنہ کل کو آپ مجھے بھی نہیں بلا سکیں گے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ اگر میں خود متقی اور اہل نہیں ہوں تو ان لوگوں کی بات کروں جو اس منبر کے اہل ہیں، اور ان لوگوں کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور یہ ضمیر، یہ وجدان ہم سب کے پاس ہے۔ اپنی حد تک کیا ہم ان سے اپنے عقائد اور اپنا دین لیتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح بیان کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ جو کہانیاں ہم سنتے ہیں، جو باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، عام طور پہ ہم توجہ نہیں کرتے کہ کیا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے یا نہیں، کیا یہ حق ہے یا باطل ہے، کیا یہ باتیں، یہ داستانیں، یہ شو، یہ ساری چیزیں ہمیں گناہ کی طرف بے حس تو نہیں کر رہی، گناہ کی طرف کھینچ تو نہیں رہی؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ کھانے کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں سوچیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ بھی ضروری ہے، یہ جسم بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جسم اپنی خاطر نہیں، روح کی خاطر آپ کو ایک امانت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اس امانت کو آپ نہ بھولیے، اور جس وجہ سے آپ کو یہ امانت ملی ہے اس کو نہ بھولیے۔ فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ، انسان اپنے بطن میں ہر اس کھانے کو نہیں جانے دیتا جس سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ وَيُودِعُ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيهِ، لیکن اپنے سینے میں بہت سی ایسی باتیں وہ رکھتا ہے جس سے وہ پست ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جہاد کا پیغام کہ ہر لقمے سے پہلے میں سوچوں کہ کیا یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، کیا یہ حلال رزق ہے یا حرام ہے، اور نہ صرف اپنی مادی غذا بلکہ اپنی روحانی غذا کے بارے میں بھی میں سوچوں کہ کیا اس سے میری روح کو تقویت ہوگی یا تضعیف ہوگی، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ تھے ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایک ہی جملے میں، ایک ہی حدیث میں اتنا عظیم اور اتنا جامع اور اتنا کامل اور اتنا خوبصورت پیغام ہمیں دیا کہ ایمان اور ہجرت اور جہاد کس طرح سے کریں۔ ہر لمحہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں، کیا اس میں ہماری روح کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور اگر ہم قربتاً الی اللہ اس کام کو نہیں کر سکتے تو پھر قربتاً الی الشیطان نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح سے امام نے ان مجاہدوں کی تربیت کی جنہوں نے اپنا ایمان کا جذبہ اور اپنا جہاد کا جذبہ میدان کربلا میں ظاہر کیا۔
ہمارے دوسرے امام کی شہادت کربلا سے 10 برس پہلے ہوئی، لیکن وہ بھی ایک کربلا تھی جب مدینے میں امام احتضار میں تھے، بس اب اس دنیا میں کچھ گھنٹوں کے مہمان تھے، اور امام نے اپنے اہل و عیال اہل بیت کو اپنے پاس بلایا۔ کس کو اپنے پاس بلایا؟ جناب زینب و ام کلثوم کو اپنے پاس بلایا، ابو الفضل العباس، مولا علی اکبر، اون و محمد، اور سید الشہداء ہمارے تیسرے امام حسین کو اپنے پاس بلایا۔ امامت کی امانتیں امام حسن نے امام حسین کے سپرد کی، تمام اہل بیت کی کفالت امام حسین کے سپرد کی، اور پھر اپنے چھوٹے بچے قاسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور الگ جناب قاسم کو اپنے بھائی سید الشہداء کے حوالے کیا۔ ایک خاص محبت تھی امام مجتبیٰ کی اس بچے سے، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ میدان کربلا میں وہ خود نہ ہوں گے۔ جس طرح سے رسول خدا کی نمائندگی حضرت علی اکبر کریں گے اور مولا کائنات کی نمائندگی ابو الفضل العباس کریں گے، اور جناب سیدہ کی نمائندگی حضرت زینب ثانی زہرا کریں گی، اسی طرح سے امام حسن کی نمائندے میدان کربلا میں جناب قاسم تھے۔ اب امام حسین کے ایک حقیقی فرزند حضرت علی اکبر اور ایک بھائی کی نشانی حضرت قاسم دونوں کربلا میں موجود تھے۔ کربلا سے پہلے جب بھی کوئی کھانا آتا تھا گھر میں تو امام حسین سب سے پہلے حضرت قاسم کو کھلاتے تھے، پھر حضرت علی اکبر کو۔ کپڑے آتے تھے گھر میں تو سب سے پہلے حضرت قاسم کو پہناتے تھے، پھر حضرت علی اکبر کو۔ لیکن کربلا میں ایک ایسی نعمت آئی ہے اہل بیت علیہم السلام کے پاس کہ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اے چچا، آج تک جتنی اچھائیاں تھیں آپ نے پہلے مجھے عطا کی، اب یہ جو شہادت ہے آپ نے حضرت علی اکبر کی درخواست قبول کی، کیا مجھے شہادت کے لیے اہل نہیں سمجھا؟ امام حسین کس طرح سے کہیں کہ جناب علی اکبر کی شہادت بھی میرے لیے اتنی ہی مشکل ہے جتنی آپ کی شہادت ہے، لیکن علی اکبر میرا بیٹا ہے، آپ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں آپ کو کیسے جہاد کی اجازت دے سکوں؟ جناب قاسم نے عرض کیا کہ چچا جان، یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ جب آپ پہ یہ مصیبت کی گھڑی آئے گی میں ان کی جانب سے قربانی پیش کروں۔ جب امام حسین کو بھائی کی وصیت یاد آئی تو امام نے اس وصیت کو پورا کیا، اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کے سر پہ دستار باندھی، اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کے ہاتھوں میں تلوار دی اور کہا کہ جائیے میرے بیٹا جہاد کیجئے۔ امام حسین نے اپنے 2 بیٹوں کی قربانی دی ہے کربلا میں، ایک حضرت علی اکبر کی اور ایک حضرت قاسم کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
حسین 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 علی اکبر علی اکبر علی اکبر شبیہ پیغمبر اکبر پیغمبر اکبر سے بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر سے بابا میدان یہ سبت پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے سبت پیغمبر کی لیلا کی کمائی ہے گاؤں اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے بابر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان یوں نازوں کا بالا ہے 18 برس والا نازوں کا بالا ہے 18 برس والا لیلا کا دلارا ہے 18 برس والا لیلا کا دلارا ہے 18 برس والا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان سوچا بھی نہ یہ آئے گا یہ دن آئے گا مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر یہ بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر یہ بابا میدان ایک کلیجے پر جس وقت سینہ اکبر ایک کلیجے پر جس وقت سینہ اکبر یہ تیری قبر سن کر مر جائے گی ماں اکبر یہ تیری قبر سن کے مر جائے گی ماں اکبر خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان جاتا ہے جو مقتل میں واپس وہ نہیں آتا جاتا ہے جو مقتل میں واپس وہ نہیں آتا تقدیر دکھائے نا اکبر کا کہیں لاشا تقدیر دکھائے نا اکبر کا کہیں لاشا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان اکبر تیری شادی ارمان کا باہر کا تیری شادی کا ارمان کا باہر کو پوشاک شاہانی وہ پہنا ہے برادر کو پوشاک شاہانی وہ پہنا ہے برادر کو خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی بابا میدان پیری ہے اور سمت پیغمبر ہے پیری ہے نقاہت ہے اور سمت پیغمبر ہے فرزند کی میت ہے اور سبت پیغمبر ہے فرزند کی میت ہے اور سبت پیغمبر ہے خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم اے میرے جواں اکبر زی بابا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زی
شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر کعبہ میدان یا حسین 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 عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا عباس علم تیرا زہرا کی دعاؤں کے زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا زہرا کی دعاؤں کے زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری شبیر تیرے ملک کیا اس کو مٹائیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا عباس علم تیرا جو لوگ ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں عباس تیرے غم میں ہم خون بہائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا
عباس علم تیرا عباس علم تیرا عباس علم تیرا زینب کی تمنا ہے خواہش ہے سکینہ کی زینب کی تمنا ہے خواہش ہے سکینہ کی ہر گھر پہ علم تیرا ہم لوگ سجائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا 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 خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے پانی پہ سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا عباس علم تیرا زہرا کی دعاؤں کے زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے عباس جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں عباس تیرے غم میں ہم خون بہائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا
شباب وہی بات پر تمام تیور وہی شباب وہی بات پر تمام تیور وہی شباب وہی بات پر تمام
بابا کا لو تو نے اٹھایا نشیزہ چھدایا کہ تو گھر نہیں آیا محمد و آل محمد